السلام علیکم 8 کلاس۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی اردو کے بک ہے جان پہچان، اسے سبق نمبر 2 کپڑوں کی دعوت ہم یہ لیسن پڑھیں گے بچوں۔ سننے میں آپ کو عنوان جو ہے اس کا کپڑوں کی دعوت آپ کو کچھ اٹپٹا سا لگ رہا ہوگا، لیکن بچوں بہت ہی انٹرسٹنگ اچھا لیسن ہے، سبھی بچے دھیان سے سنیں گے۔ یہ دیکھیے، بہت زمانہ گزرا، کسی گاؤں میں ایک غریب شخص رہتا تھا۔ اس کا نام ناصر الدین تھا۔ وہ بہت عقلمند اور خوش مزاج تھا۔ وہ سادہ زندگی گزارتا تھا، اسے دنیا کی کسی چیز کی پرواہ نہ تھی۔ بچوں ایسی زندگی بھی گزارنی چاہیے کہ سادہ زندگی، جسے کہتے ہیں نا کہ ہائی تھنکنگ اینڈ سمپل لیونگ، کہ مطلب بہت اچھا انسان تھا، وہ عقلمند بھی تھا، خوش مزاج تھا، لیکن بہت ہی سادہ زندگی گزارتا تھا۔ ایک شام ناصر الدین اپنے خچر پر سوار گھر لوٹ رہا تھا۔ خچر بچوں گدھا، گدھے کو کہتے ہیں، کہ اپنے خچر پر سوار گھر لوٹ رہا تھا۔ راستے میں اسے اپنا ایک پڑوسی ملا۔ وہ بہت خوبصورت لباس میں ملبوس جلدی جلدی کہیں جا رہا تھا۔ ناصر الدین نے اس سے کہا، آداب میرے دوست، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم کسی بڑی محفل میں شرکت کرنے جا رہے ہو۔ پڑوسی نے جواب دیا، جی ہاں، بلال سوداگر کے ہاں دعوت میں جا رہا ہوں۔ آپ بھی تو اس میں مدعو ہیں، بھول گئے کیا؟ آپ بھی تو اس میں مدعو ہیں۔ مدعو مطلب بلانا، مطلب کسی کو اپنے ہاں انوائٹ کرنا، مطلب ہوتا ہے مدعو کرنا، جس کو بلاتے ہیں دعوت پر، اسے کہتے ہیں مدعو کرنا۔ آگے دیکھیے کیا ہوا۔ اوہ، میں تو بالکل ہی بھول گیا تھا، خیر کوئی بات نہیں، میں اب اسی حالت میں دعوت میں جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر ناصر الدین نے اپنے خچر کا رخ موڑا اور بلال سوداگر کے گھر کی طرف چل دیا۔ وہ خوشی خوشی بلال کے گھر میں داخل ہوا۔ وہاں اس کے بہت سے دوست موجود تھے۔ ناصر الدین ان سے باتیں کرنے لگا، لیکن سارے دوست اسے نظر انداز کر رہے تھے۔ میزبان نے بھی اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ میزبان ہوتا ہے بچوں جس نے دعوت پہ بلایا ہے، مہمان کو اپنے گھر بلایا ہے، وہ ہوتا ہے میزبان۔ تو میزبان نے بھی اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ جب کھانا لگایا گیا تو میزبان نے سب کو، یعنی جس نے بلال جو سوداگر تھا، اس نے سب کو عزت سے کھانے کے لیے بٹھایا، لیکن ناصر الدین کو نہ میزبان نے پوچھا نہ اس کے دوستوں نے۔ اب دیکھیے بچوں آگے کیا ہوا۔ ناصر الدین اداس ہو کر ایک دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جائے گا۔ اس نے اپنی حالت پر نظر ڈالی۔ دوسروں کے مقابلے میں اس کے کپڑے بہت معمولی تھے اور جوتوں پر دھول پڑی تھی۔ وہ خاموشی سے وہاں سے نکل گیا۔ گھر آتے ہی اس نے منہ ہاتھ دھویا، اپنے بہترین لباس نکال کر پہنا اور دوبارہ سوداگر کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، ہر شخص کی نظر اس کے زرق برق لباس پر پڑنے لگی۔ زرق برق لباس ہوتا ہے بچوں بہت چمکیلا لباس۔ بلال سوداگر بھی اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر ناصر الدین کا استقبال کیا، اسے سب سے اچھی جگہ پر بٹھایا اور عمدہ کھانا پیش کیا۔ اب یہ حال تھا کہ ہر شخص ناصر الدین سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ناصر الدین نے قاب میں سے ایک روٹی اٹھائی، قاب ہوتی ہے بچوں پلیٹ، اور اسے اپنے منہ میں رکھنے کی بجائے شیروانی کی جیب میں رکھ لیا۔ دوسرا لقمہ اس نے آستین میں ڈال لیا۔ لقمہ ہوتا ہے بچوں نوالا، دوسرا نوالا اس نے آستین میں ڈال لیا۔ اس طرح اس نے اپنے کپڑوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ بلال سوداگر نے ناصر الدین کی اس عجیب حرکت کو دیکھا۔ وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے غصے سے کہا، یہ کیا مذاق ہے؟ مجھے ایسی بدتمیزی بالکل پسند نہیں۔ تم کپڑوں کو کیوں کھلا رہے ہو؟ ناصر الدین نے بلال کی طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا، تم نے کھانے پر مجھے نہیں میرے کپڑوں کو بلایا تھا۔ جب معمولی کپڑے پہن کر آیا تھا مجھ سے کسی نے بات بھی نہ کی، لیکن اب یہ قیمتی کپڑے پہن کر آیا ہوں تو ہر شخص خاطر مدارت کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ تم نے میری نہیں ان کپڑوں کی دعوت کی تھی۔ اب میں انہیں کھانا کھلا رہا ہوں تو تم ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ میں تو پہلے بھی وہی تھا جو اب ہوں، پھر تم نے اس وقت میری طرف کیوں نہیں دیکھا؟ ناصر الدین کی کھری کھری باتیں سن کر میزبان سمیت ساری محفل شرمندہ ہو گئی اور سب نے اس سے معافی مانگی۔
اوکے بچوں، تو بہت ہی سمپل سا سادہ سا لیسن ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جب ناصر الدین معمولی کپڑوں میں آئے تو کسی نے دھیان نہیں دیا، اور جب قیمتی زر برق لباس میں آئے تو سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تو انٹرسٹنگ اچھا لیسن ہے، آپ سب بچے اس کو پڑھیں گے، ریڈنگ کریں گے اور الفاظ کی ادائیگی دیکھیں گے کہ کس طرح کوئی لفظ ادا کیا گیا ہے۔ السلام علیکم، اور بچوں اگلی ویڈیو میں ہم اس سبق کی مشق کریں گے۔ السلام علیکم۔